بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ کا دوست سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا ہوا۔ بڑی انٹرسٹنگ اور بڑی گرما گرم خبریں جی، اور ساری آپ کے سامنے رکھوں تو استحکام پاکستان پارٹی نے دل نہیں پورا کلیجہ کھول کے بتا دیا، کیونکہ ان کے اوپر پریشر کوئی نہیں ہے کہ انہوں نے نون لیگ میں شامل ہونا یا نہیں ہونا۔ نون لیگ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ آپ کو استحکام پاکستان پارٹی کو ہر حال میں مینیج کرنا ہے، کیونکہ انہوں نے بہت قربانیاں دی ہیں۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر کی بھی قربانی دی، انہوں نے حمزہ شہباز کو بھی وزیر اعلیٰ بنایا، انہوں نے مرکز میں جا کے بھی آپ کی بڑی مدد کی، چپ رہ کے بھی، بول کر بھی، لیکن ہاں ہر حال میں آپ کی مدد کرتے رہے، یہاں تک کہ ایمن فیلڈ میں آپ سے ملاقاتیں کی، یہاں تک کہ ہسپتالوں میں آپ کے ساتھ ملاقاتیں کی، یہاں تک کہ ان کے ایک بندے کو مشیر لگا کر بھی ہم نے تمام پیغامات آپ تک پہنچائے۔ لیکن ہر لحاظ سے پریشر نون لیگ کے اوپر ہے، اس کی کچھ تفصیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ اور بلاول بھٹو صاحب بھائی کریز سے بہت آگے آ گئے ہیں، بہت زیادہ آگے آ گئے ہیں۔ وہ سیدھا قاضی صاحب سے کہہ رہے ہیں ظالموں حساب دو، جی ہاں قاضی صاحب سے مانگ رہے ہیں صاحب، اور وہ کن کو رگڑنا چاہ رہے ہیں، یہ بھی بڑی اہم ترین چیز ہے۔ اور کچھ اور بھی ہیں، لیکن سب سے پہلے آرمی چیف کے دورہ امریکہ کی بات کر لیتے ہیں۔ جی آرمی چیف جی امریکہ کے دورے پر چلے گئے جی، پہلا سرکاری دورہ، اور خاص بات ہے اس دورے کی، کیونکہ عام طور پہ پاکستان کے جب آرمی چیف بنتے ہیں نا تو دوسرا تیسرا دورہ امریکہ کا ہو ہی جاتا ہے نا، جس کے بعد پتہ چل جاتا کہ ہماری پالیسیز کیا ہوں گی ٹورڈز انڈیا، ٹورڈز افغانستان، ٹورڈز چائنا، ہم نے کتنا رہنا ہے، بہت سی چیزیں ہو جاتی تھی۔ کیونکہ اس سے پہلے کے جو آرمی چیف تھے نا جنرل باجوہ صاحب، اس دور میں ہم ایبسولوٹلی ناٹ والے فیز میں تھے، کیونکہ ہمارے پر پریشر بہت دیا گیا تھا، افغانستان، افغان طالبان، ان کی حکومت اور یہ تمام چیزوں کے بہت زیادہ کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا کردار پلے کرنا ہے۔ وہ اننیسری کچھ انڈیو چیزیں تھیں جس میں سینکشنز بھی تھی اور بہت زیادہ تھی۔ پھر آپ نے دیکھا ورلڈ بینک کے معاملات تھے، آئی ایم ایف کے معاملات تھے، جس طریقے سے نیگیٹو کردار امریکہ نے پیش کیا تھا۔ اس کے باوجود خیر پاکستان نے ایک اپنی سرٹن پالیسی ضرور بنا کے رکھی اور ایبسولوٹلی ڈاٹ چل رہا تھا۔ لیکن اب پاکستان تحریک انصاف نے پچھلی گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا ایک الزام یہ ہے کہ امریکہ نے حکومت کرائی تھی، اور پاکستان میں عوام کی ایک بہت بڑی تعداد اس بات پر راسخ ہوتی ہے، کیونکہ ایک زمانے میں ہم اب یہ خبریں بھی سن بھی چکے ہیں، ایک گمان بھی ہے کہ پاکستان کی جو حکومت ہے اور دیگر کچھ انسٹیٹیوشنل ہیڈ ہوتے ہیں اس میں امریکہ کی نوٹنگ ضرور شامل ہوتی ہے، ہم نے یہ ماضی میں دیکھا ہے۔ خیر میں اس کی مزید ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، لیکن جنرل عاصم منیر صاحب اس دوران ایک سال چند دن ہو گئے، 10-12 دن ہو گئے، تو اس دوران انہوں نے مڈل ایسٹ کے دورے کیے، پاکستان کے لیے پیسہ اکٹھا کیا، سعودی عرب گئے، وہاں سے بھی معاونت لی، اور چین تک گئے، یہاں تک سب کچھ ہوا، اور جس کی بنا پر ایک بڑی انویسٹمنٹ بھی پاکستان میں جنوری کے پہلے ہفتے میں کہا جا رہا آ رہی ہیں، جس میں ڈیفینیٹلی یو اے ای، سعودی عرب تو شامل ہے، اور کویت نے بھی ایک عدد حامی تو ضرور بھری ہے۔ تو حیران انہوں نے بہرحال پوری دنیا کو کیا کہ اس بار آرمی چیف گئے نہیں، اور اب وہ آرمی چیف کی حیثیت سے 1 سال بعد پینٹاگون جا رہے ہیں، اور آئی ایس پی آر کے مطابق انہوں نے آرمی چیف نے ادھر اپنے منصب کے علاوہ دیگر لوگوں سے ملاقات بھی کرنی ہے۔ اب ڈیفینیٹلی افغانستان کی موجودہ سیاسی پالیسی کیا ہوگی، معذرت کے ساتھ پچھلی پالیسی میں ہمیں کوئی طرح خاص فائدہ نہیں ہوا، اب ہم سب تھوڑا تھوڑا بولنا شروع ضرور ہو گئے، لیکن بہرحال اس پالیسی اور اس پالیسی کے اندر دیکھنا ہے اسٹریٹجک کون سا چینج آتا ہے، یہ اس لیے دورہ اہم ہے۔ پھر دورے کے بعد پتہ چلے پاکستان کی پالیسیز کیا ہے، کیونکہ ہر لحاظ سے بہت اہم ہے۔ اس دورے کے بعد پتہ چلے گا پاکستان خطے میں کس طرف کھڑا ہے، کیونکہ امریکہ، چین، ایران، انڈیا اور افغانستان ان کی پالیسیز پہ چلا جاتا ہے، اور ان کی ساتھ پالیسیز بڑی میٹر کرتی ہیں خطے کے اندر، یہ تو چیز ہے۔ اور اس وقت اور جس ملک کی جسے کہتے ہیں نا جارحیت کے اوپر، اسرائیل کی جارحیت کے اوپر پاکستان اس وقت پاکستان کی عوام سڑکوں پر موجود ہیں، ہماری خارجہ پالیسی بھی بہت حد تک فائنل ہو چکی ہیں، اس موقع پر یہ بڑا میٹر کرتا جی۔ اچھا جی، اور ویسے بھی امریکی حکام آپ دیکھ رہے ہیں نون لیگ سے ملنے جاتی عمرہ جا رہی ہے، بلاول ہاؤس پہ پیپلز پارٹی سے ملنے جا رہی ہے، جمعیت علماء اسلام کے پاس جا رہی ہے، نہیں جا رہی تو پاکستان تحریک انصاف کے کسی دفتر کے اندر نہیں جا رہی، الیکشن کمیشن تک سے تو مل لیا، تو سر بہت سی چیزیں کلیئر ہوں گی، یہ ایک چھوٹا دورہ نہیں ہے، ہر لحاظ سے بہت میٹر کرے گا یہ دورہ۔ بلاول بھٹو صاحب قاضی صاحب سے بہت کچھ مانگنے چلے گئے، جہاں 13 سال تک ان کے باپ کی درخواست ہی نہیں منظور ہو رہی تھی، اب جب بھٹو صاحب کے قتل کے حوالے سے یہ درخواست چلی گئی تو اب وہ کہہ رہے ہیں قاضی صاحب کو یہ بھی بتانا پڑے گا اپنے فیصلے میں کہ ذوالفقار علی بھٹو کے قتل کے سہولت کار کون تھے۔ اب اس میں تو بہت سے لوگ آئے، مجھے تو اس میں نواز شریف صاحب بھی شامل لگ رہے ہیں
کیونکہ اس کے بعد JUI بنی اور پھر اس کے ایک بینیفیشری تھے، وزیر خزانہ بھی بنے، اور یہ بہت کچھ اس دوران ہوتا رہا۔ سہولت کاروں میں جج بھی شامل ہیں، سہولت کاروں میں اس وقت کے ان جو کیا 9 ستارے بنے تھے نا، جی ہاں، اس میں وہ جو اتحاد بنا تھا وہ تمام سیاستدان بینیفیشری تھے نا، تمام کے تمام سیاستدان وہ تھے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق صاحب تھے، کافی زیادہ میٹر اس کے اندر سارے اکٹھے ہوئے تھے، تو وہ کہہ رہے سب کا جی ہمیں سہولت کاروں کو بھی بتائیں، یعنی جنرل، سیاستدان اور ججز سب کو رگڑنے کا پلان ہے جی، بڑا مطالبہ ان کا۔ دیکھیں قاضی صاحب ان کے اس مطالبے کو کس طرح انٹرٹین کرتے ہیں۔ لیکن بہرحال نون لیگ کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ، سر لندن پلان کے اشارے واضح ہو رہے ہیں، کلیئر ہو رہے ہیں، کیونکہ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے امیدواروں کی فہرست تیار کر لی ہے جی، اور نہ صرف تیار کر لی، کیونکہ ان کی ٹیم کے ممبر ہیں ساخ خاکوانی، اون چودھری اور نعمان لنگڑیال، اس پہ یہ مشتمل کمیٹی انہوں نے فہرست اب نون لیگ کو دینی ہے، کیونکہ ان کی کمیٹی کی طرف سے ٹیم ہے ایاز صادق صاحب ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں اور خواجہ سعد رفیق ہے، تو یہ دینی ہے۔ اب تک پنجاب کے حوالے سے اگر مرکز کے حوالے سے دیکھو تو 20 نشستیں جی، جن میں سے 19 کا تعلق، یعنی نیشنل اسمبلی کی 20 نشستیں، جن میں سے 19 کا تعلق پنجاب اور 1 کا کراچی سے۔ آپ کا دل تھام رہا ہوگا نا، یہ کیسے ہو سکتا ہے سر، قربانی چھوٹی ہے پنجاب میں جنہوں نے قربانی، اپنے سیاسی کیریئر کی قربانی دی ہے ان لوگوں نے۔ حمزہ شہباز کو ایسے وزیر اعلیٰ نہیں بنایا تھا، یہ ساری ہائیسٹ وینس پہ اور بڑی بڑی پوسٹرز کے اندر بھر کے جو جاتے تھے نا ہوٹلوں کے اندر، تو یہ چھوٹی چیزیں نہیں تھیں۔ اس کے بعد پھر مرکز میں پنجاب ہاؤس، پھر سندھ ہاؤس کے اندر جب لوگ بیٹھے تو اچھا خاصا تھا۔ تو بیسک ٹارگٹ کیا تھا، PTI کو کرش کرنا، PTI کو انہوں نے کرش کر لیا، تو یہ مجھے تو بڑا کوئی مطالبہ نہیں لگ رہا۔ 20 نشستیں، اس پر ان کی ایک فہرست ہے جی۔ پنجاب میں 44 حلقے جی، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی خواہش کی ہے جی، اور اب دیکھتے ہیں، کیونکہ بار نون لیگ کے اوپر ہے، ان کو کسی قسم کا بار نہیں ہے استحکام پاکستان پارٹی کو، کیونکہ یہ ساری چیزیں جو گمان کیا جا رہا ہے کہ کسی پلان کے تحت تھی، تو فائدے تو ان تمام چیزوں کے نون لیگ کو ملے نا، تو نون لیگ کے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے۔ تو 44 پنجاب کے حلقوں میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے، اور حکم نون لیگ کو آیا ہے، IPP کو نہیں آیا ہے، مجھے تو اس میں ایسا ہی لگتا ہے۔ دوسرا، فواد چودھری صاحب کا 1 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور ہوا ہے، مگر بڑا جملہ بولا انہوں نے کہ وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کیس لگوانے کے لیے مجھے مرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں 5 روزہ جسمانی ریمانڈ مانگا تھا، 1 روز کا ان کو جسمانی ریمانڈ اینٹی کرپشن نے دے دیا ہے۔ کہتے ہیں 32 گھنٹوں سے اینٹی کرپشن کی تحویل میں ہوں، مجھ سے 2 بار ریالہ جیل میں تمام انکوائری کی جا چکی ہے، یعنی محض مجھے وہ لٹکایا جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو نئے چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر صاحب، انہوں نے الیکشن کمیشن سے مطالبہ کیا کہ بلے کا نشان کا جو نوٹیفیکیشن فوراً جاری کیا جائے تاکہ ہم ٹکٹیں تقسیم کر سکیں، پرنٹنگ کا کام کر سکیں۔ انہوں نے کہا یہ کیا طریقہ، آخری تاریخ تک آپ نے لٹکایا ہوا ہے، جلد سے جلد ہمیں نوٹیفیکیشن جاری کیا جائے۔ یہ سب چیزیں اس وقت چل رہی ہیں، اور اس وقت یہ لگ رہا ہے کہ تمام گفتگو کا منبع، تمام ٹاک شوز کا، تمام جلسوں کی تقریروں کا صرف ایک ہی ہے، پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان۔ اس کے بغیر ان کی کوئی کمپین ہی مکمل نہیں۔ آپ کو لگتا ہے تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔